السلام علیکم ناظرین، ہم یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ سلطان بایزید خان یلدرم یورپ کے حکمت عملیوں سے شراب جیسے بری عادت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ بایزید خان یلدرم 795 ہجری سے لے کر 799 ہجری تک اپنی پرانی دارالسلطنت ایڈریانوپول اور یورپ میدان جنگ سے غیر حاضر یعنی ایشیائی کوچک میں مقیم رہا۔ 799 ہجری میں اس نے سنا کہ یورپ کے تمام طاقتیں ہنگری کے بادشاہ سجمن کے تحریک و کوشش سے سلطنت عثمانیہ کے خلاف متحد ہو کر جنگ کی تیاریاں مکمل کر چکی ہے اور فوجوں کی نقل و حرکت شروع ہو گئی ہے۔ اس مرتبہ علاوہ اور تمام عیسائی بادشاہوں اور قوموں کے فرانس و انگلستان بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس اتحاد میں شامل تھے۔ انہیں اٹلی، فرانس و انگلستان، آسٹریا، ہنگری، پولینڈ، جرمنی، والیشیا، بوسنیا وغیرہ سب مکمل طور پر تیار ہو کر اس کئی سال کے مہلت میں بااطمینان میدان میں نکل سکے۔ قسطنطنیہ کا قیصر محض اس لیے کہ وہ ہمہ اوقات سلطان بایزید خان یلدرم کے ٹوکروں میں تھا اعلانیہ شرکت نہ کر سکا، مگر خفیہ طور پر اور معنوی حیثیت سے وہی اس جنگی تیاری کا باعث اور محرک اول تھا، کیونکہ ترکوں کی سلطنت کا سب سے بدخواہ اور دشمن وہی ہو سکتا تھا۔ حالانکہ سلطان بایزید خان یلدرم اس کی طرف سے بالکل مطمئن اور صاف تھا۔ عیسائیوں کی اس جنگی تیاری کا حال سن کر بایزید خان یلدرم برق اور آندھی کی طرف یورپ پہنچا۔ اس نے یہاں پہنچ کر دیکھا کہ روما کے پوپ یونیفس نہم نے یورپ کے ملکوں میں اپنا فتویٰ شائع کیا ہے کہ جو عیسائی ہنگری کے ملک میں پہنچ کر مسلمانوں کے خلاف لڑائی میں شریک ہوگا وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو جائے گا۔ اس سے پہلے فرانس و انگلستان میں لڑائی چھڑی ہوئی تھی، مگر پوپ اور دوسرے باثر عیسائیوں نے دونوں ملکوں کے سلاطین کو سمجھایا اور اس بات پر آمادہ کر دیا کہ بایزید خان یلدرم کا قصہ پاک کر لینے تک یہ لڑائی روکی جائے۔ چنانچہ کاؤنٹ دی نیورس ڈیو آف برگنڈی کے ماتحت علاقہ برگنڈی کی بہادروں کی ایک زبردست فوج ہنگری کے بادشاہ سجمن کی اعانت کے لیے ہنگری کی جانب روانہ کی گئی۔ فرانس کے بہادروں کی ایک زبردست فوج بادشاہ فرانس کی 3 چچیرے بھائیوں چمش، فلیپ اور ہنری کے ماتحت مرتب ہو کر ہنگری کے جانب روانہ ہوئی۔ اس فوج میں شہزادہ کاؤنٹ آف یو بھی شامل تھا۔ فرانس کے بہت سے نواب اور فخر ملک و قوم بہادر سپہ سالار اور فرانس کا امیر البحر بھی اپنی اپنی جمعیتیں لے کر الگ روانہ ہوئی۔ جرمن کی ٹیوٹونک شہزادے اور بڑے بڑے کاؤنٹ اپنی اپنی زبردست فوجیں لے کر ہنگری میں پہنچے۔ پومیریا کے بہادروں کی زبردست فوجیں ایکٹر پیلتن اور کاؤنٹ آف مینسبل گریٹ کے ماتحت روانہ ہوئی۔ آسٹریا کے سواروں کی ایک فوج کا افسر ہرمین اور دوسری زبردست فوج کا افسر کاؤنٹ دی سیلی تھا۔ اسی طرح اٹلی اور دور دراز کے جزیروں سے بھی آزمودہ کار اور بہادر عیسائیوں کے فوجیں ہنگری کے جانب روانہ ہوئی۔ سینٹ جان یروشلم کے ماتحت بھی عیسائیوں کی ایک زبردست فوج آئی۔ اس طرح جب ہنگری میں عیسائیوں کی افواج قاہرہ کا جماؤ ہو گیا تو سجمن شاہ ہنگری نے اپنی زبردست فوج کو بھی ہر طرف سے جمع کیا اور والیشیا کے عیسائی بادشاہ کو جو سلطان بایزید خان یلدرم کے اطاعت قبول کر چکا تھا لکھا کہ اب تمہارے لیے مناسب یہی ہے کہ بایزید خان یلدرم کے اطاعت ترک کر کے ماں اپنی پوری طاقت کے ہمارے شریک ہو جاؤ۔ اس نے بڑی خوشی سے اس پیغام کا خیر مقدم کیا اور جب عیسائی افواج کا یہ سیلاب اس کے ملک میں داخل ہو گیا مگر سرویا کے بادشاہ نے احتیاط سے کام لیا، جو پہلے بادشاہ کے مقام کسودا میں گرفتار و مقتول ہونے کے بعد تخت نشین ہو کر بایزید خان یلدرم کا باج گزار و مطیع بنا تھا۔ اس نے اس عیسائی لشکر کی شرکت اختیار نہیں کی۔ عیسائیوں کی عظیم و شان فوج کی یہ خصوصیت قابل تذکرہ ہے کہ اس مرتبہ جس قدر عیسائی افواج مختلف ملکوں کی جمع ہوئی تھے وہ سب کے سب ہی نہایت بہادر، تجربہ کار اور بارہا کے جنگ آزمودہ سپاہیوں
اور سپہ سالاروں پر مشتمل تھے۔ اس لشکر کے تمام سپاہی اور تمام سردار عیسائی دنیا کے بہترین اور منتخب جنگجو تھے۔ اس لشکر کے سپہ سالاروں کا قول تھا کہ اگر آسمان بھی ہمارے اوپر ٹوٹ پڑا تو ہم اپنے نیزوں کی نوک پر اس کو روک لیں گے۔ یہ عیسائی لشکر والیشیا اور سرویا کے دو مختلف راستوں سے حدود سلطنت عثمانیہ کے طرف بڑھا۔ سجمن شاہ ہنگری نے جو سپہ سالار اعظم تھا، عثمانی سلطنت کے حدود پر پہنچ کر حملہ آوری کا حکم دیا اور بہت جلد ایک کے بعد دوسرا شہر فتح کرنا شروع کر دیا۔ ہر ایک قصبے یا شہر جیسی عیسائی فتح کرتے تھے خاک سیاہ بنا دیا جاتا تھا۔ وہاں کے مسلمان باشندوں اور محافظ سپاہیوں کو نہایت برحمی سے قتل کیا جاتا اور امن کے درخواست یا اطاعت کے اقرار پر بھی کسی کے جان بخشی نہیں ہوتی تھی۔ اس قتل عام میں مردوں، عورتوں، بوڑھوں اور بچوں میں کوئی امتیاز نہیں کیا جاتا تھا۔ عیسائی لشکر ایک عام تباہی اور ہلاکت و بربادی بن کر عثمانیہ سلطنت کے علاقے کو بے چراغ اور خاک سیاہ بناتا ہوا جب بڑھنے لگا تو بایزید خان یلدرم کے پاس ایشیائی کوچک میں خبر پہنچی اور وہاں سے بڑی عجلت کے ساتھ ایڈریانوپول پہنچا۔ سجمن کو اس بات کا یقین تھا کہ میں درے دنیال کے اس بار پہنچ کر ایشیائی کوچک کو فتح کرتی ہوئی شام کے ملک میں پہنچ سکوں گا۔ ادھر قیصر قسطنطنیہ بھی اپنے دل میں خوش ہو رہا تھا کہ جو عظیم و شان کام کسودا کے میدان جنگ میں پورا نہیں ہو سکا، اب وہ بحسن و خوبی انجام کو پہنچ جائے گا اور ہمیشہ کے لیے عثمانیوں کے خطرے سے نجات میسر ہو جائے گی۔ بہت زیادہ ممکن تھا کہ سلطان بایزید خان یلدرم کے ایڈریانوپول پہنچنے کے وقت دوسری طرف سے سجمن بھی اس عظیم و شان لشکر کے ساتھ ایڈریانوپول پہنچا تھا اور بایزید خان یلدرم کو اپنے حواس بجا کرنے سے پہلے سخت پریشانی اور مصیبت کا سامنا ہوتا۔ لیکن عیسائی لشکر قتل و غارت کرتا ہوا جب شہر نیکوپولس کے سامنے پہنچا تو وہاں کی صوبیدار یوغلن بیگ نے بڑی ہمت و جوامردی کے ساتھ مقابلہ کیا اور خوب مضبوطی کے ساتھ محصور ہوا۔ عیسائی لشکر نے نیکوپولس کا محاصرہ کر لیا اور چند روز سستانے اور آرام کرنے کا موقع غنیمت سمجھا۔ اس طرح شہر نیکوپولس کے محاصرے نے سلطان بایزید خان یلدرم کو موقع دے دیا کہ اس نے ایڈریانوپول میں پہنچ کر اور اس عجلت میں اپنی مناسب تیاری کے بعد نیکوپولس کی طرف کوچ کر دیا۔ عیسائیوں کے یہاں بھی توقع تھی کہ سلطان بایزید خان یلدرم ایشیائی کوچک میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو یقین تھا کہ وہ ہماری کثرت و طاقت کا حال سن کر یورپ کے ساحل پر اترنے کی جرت نہ کر سکے گی۔ آخر 23 دسمبر 1396 عیسوی مطابق 799 ہجری کو جب کاؤنٹ نیورس ڈیوک آف بارگنڈی اپنے خیمے میں کھانا کھا رہا تھا، اس کے پاس بعض جاسوسوں نے یہ خبر پہنچائی کہ ترکوں کا لشکر قریب پہنچ چکا ہے۔ اس خبر کو سنتے ہی ڈیوک مسکور اور دوسرے فرانسیسی سردار فوراً کھڑے ہو گئے اور خوشی خوشی سجمن کے پاس پہنچ کر کہنے لگے کہ ترکوں کے مقابلے میں ہم لوگ عیسائی لشکر کا ہر اول قرار دیے جائے تاکہ سب سے پہلے ہم کو بایزید خان یلدرم کے لشکر پر تلوار چلانے کا فخر حاصل ہو۔ سجمن جو ترکوں کے طریق جنگ سے واقف اور زیادہ تجربہ کار تھا، اس نے کہا کہ سب سے پہلے ترکوں کی باقاعدہ اور نیم مسلح فوج کے دستے آگے بڑھے گی۔ آپ میں سے جو لوگ عیسائی لشکر کے لیے میاناز ہے، اس لشکر کے مقابلے میں تیار رہے جو سلطان بایزید خان یلدرم کے جان نثار اور سب سے زیادہ بہادر سپاہی پر مشتمل ہے اور جو ابتدائی مقابلے کے بعد زبردست حملہ کرے گا۔ ڈیوک آف بارگنڈی یہ سن کر خاموش ہو گیا، مگر فرانس کے سرداروں یعنی لارڈ دی کورسی اور امیر البحر اور مارشل بوسی وغیرہ نے اصرار کیا کہ ہم ہرگز اس بات کو گوارا نہیں کر سکتے کہ فرانس والوں سے پہلے ہنگری والے جنگ میں پیش قدمی کرے۔
یہ پرغرور اور پرجوش الفاظ سن کر نوجوانوں نے خوشی کا ایک نعرہ بلند کیا اور اس جوش و غرور میں ان ترکی قیدیوں کو جو اب تک قتل نہیں کی گئی تھے فوراً قتل کر دیا۔ لیکن ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ ہم پر بہت جلد کیسے مصیبت وارد ہونے والی ہے۔